جو عصمت اور عدالت اور علم کے اوصاف میں کمال کے درجے پہ رکھتے تھے. معصوم بھی ہیں، عالم بھی ہیں. کیسے عالم ہیں؟ ایسے عالم ہیں کہ آپ نے خود فرمایا ہے، جب سلونی فرمایا تو سلونی سے پہلے تو ایک فقرے ہیں عجیب و غریب. فرمایا ھذا صفۃ العلم، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعلم علم الاولین والآخرین. اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ظرف علم ہے، یہ خزانہ علم ہے، یہ درج علم ہے، یہ کنز علم ہے. صفت کہتے ہیں اس ظرف کو جس میں خوشبو رکھی جائے یا جس میں پھل رکھے جائیں. سبد، فارسی میں آپ سبد کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں صفت. ھذا صفۃ العلم، یہ میرا سینہ یہ گنجینہ علم ہے. کیوں؟ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب رسول ہے. زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے تو علم رسول خدا نے اس طرح چگایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا چگاتا ہے. کیا اور اس لیے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو. علوم اولین و آخرین یہاں محفوظ ہیں. بس ایک فقرہ عرض کروں گا، اور بعض دوستوں نے کہا تھا کہ آج فضائل حضرت ابو الفضل بیان کیجیے گا. وقت گزر چکا ہے، بس ایک جملے میں فضائل کا شاید کچھ حق ادا ہو جائے کہ یہ امیر المومنین جو خود فرما رہے ہیں ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، زقنی رسول اللہ زقن زقا، انہی مولا نے فرمایا ہے زق العباس زق العلم زقا. عباس کو اس طرح علم چگایا گیا ہے جس طرح کبوتر کے بچے کو علم چگایا گیا. جس علی کو رسول نے علم چگایا ہو، جو علی کہہ رہا ہے اس عباس کو علم چگایا گیا ہے. اور اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ فرماتے ہیں کہ ان عمی العباس کان عمی العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان. میرے چچا عباس، یہ صلب کی دونوں قرأتیں درست ہیں، صلب الایمان بھی درست ہے، صلب الایمان بھی درست ہے. دونوں کی معنویت اپنی جگہ، دونوں روایتیں موجود. میرے چچا عباس وہ تھے جو نافذ البصیرہ تھے. اب نافذ البصیرہ اس دو لفظوں کی ترکیب پر تو نہ جانے کتنے صفحے لکھے جا سکتے ہیں. میں بس اتنا کہوں گا، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو جو ظاہر میں ہو، بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو. نافذ البصیرہ اسے کہیں گے جو دل کی روشنی سے سب کچھ دیکھ لیتا ہو. نافذ البصیرہ وہ ہے جو دل کی روشنی سے سب کچھ دیکھ لیتا ہو. یعنی حضرت عباس باطن شناس تھے، باطن شناس اور مستحکم ایمان کے مالک. چونکہ مستحکم ایمان کے مالک تھے. عربی میں ایمان کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ خاص طور سے لفظ صلب اور صلبہ آتا ہے. عقیدۃ صلبہ یعنی مضبوط ایمان، مستحکم ایمان. حضرت عباس علیہ السلام کا ایمان، جب ایمان کمال کے درجے پر ہو تو وفا وہ صفت ہے جو ایمان کی کنیز ہے. جو اس کمال کے درجے پر ہو اس کے لیے صفت وفا جدا ہو نہیں سکتی. اسی لیے حضرت ابو الفضل عباس کو میں پروردگار وفا کہتا ہوں.
یعنی یہ وہ شخصیت ہے جو وفا کو پروان چڑھانے والی ہے، پرورش کرنے والی ہے وفا کی۔ کیا کیا فضائل ہیں آپ کی، ماں کی طرف سے بھی بافضیلت ہیں۔ بس 2 فقرے عرض کر لینے دیجیے۔ حضرت فاطمہ کلیابیہ، نام ان کا فاطمہ ہے، نام بی بی کا فاطمہ ہے، اور یہ پہلے سے حضرت زہرا سے نزدیک ترین خواتین میں سے تھی، آ کے اکثر خدمت کیا کرتی تھی، اور اکثر بی بی سے استفادہ کیا کرتی تھی، علمی استفادہ، ایمانی استفادہ، عرفانی استفادہ۔ بی بی زہرا سے فیض حاصل کرتی تھی اور بی بی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب بی بی اس دنیا سے چلی گئیں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل اپنے بھائی کے توسط سے ان تک رشتہ بھیجا اور رشتہ ہو گیا اور گھر میں تشریف لائیں، تو بس سب سے پہلے آپ نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا کہ میرا نام تو فاطمہ ہے، مگر میری ایک درخواست ہے آپ سے، آپ گھر میں مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریے گا، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ پکارنے سے حسن اور حسین کو اپنی ماں کی یاد تڑپا دے، کہیں ایسا نہ ہو غم انگیز ہو یہ بات ان کے لیے۔ کیا ادب ہے، کیا احترام ہے۔ اور وہ جملہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ خود شہزادوں سے آپ نے کہا مجھے ماں نہ کہنا، میں کنیز بن کے آئی ہوں تمہاری، میں خدمت گزار بن کے آئی۔ خود جناب فاطمہ کلیابیہ یعنی ام البنین، پھر اس کے بعد یہ ام البنین لقب حضرت امیر المومنین نے عطا فرمایا، اور آپ ام البنین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، تاکہ لفظ فاطمہ سے پکارنے سے کہیں ایسا نہ ہو حسن حسین کے دل میں غم تازہ ہو جائے۔ خود بامرتبہ خاتون تھی، جب باپ علی جیسا ہو اور ماں ایسی ہو تو پھر وہ بیٹا کیسا ہوگا؟ وہ بیٹا ایسا ہی ہوگا کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار وفا ہے۔ صفت وفا اس کے سائے میں پروان چڑھتی ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس کے فضائل تو بے پناہ ہیں، لیکن اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں، اور آپ کے مصائب بھی بے پناہ ہیں۔ 2 جملوں سے زیادہ اب نہیں عرض کروں گا، آپ نوحے پڑھیے گا، ماتم کیجیے گا، اور یہ جو علم ہے نا، اس علم کا بہت احترام کیا کیجیے۔ روز عاشورہ حضرت امام حسین نے 12 علم سجائے تھے، جس میں سے 2 بڑے علم تھے، اور وہ جو 2 بڑے علم تھے، ایک علم حضرت عباس کو دے دیا تھا کہ تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اور ایک علم خیمگاہ کے سامنے نصب کر دیا تھا۔ جو علم خیمگاہ کے سامنے نصب کر دیا تھا، صبح عاشور سے تا آخر روز عاشور آپ خود اپنے فرس پر، اپنے گھوڑے پر وہیں تشریف فرما رہے تھے، سر پہ علم کا سایہ رہتا، سر پہ پھریرا رہتا تھا، آپ گھوڑے پہ تشریف فرما رہتے تھے، اصحاب آتے تھے وہیں آپ کی دستبوسی کرتے تھے، آپ سے اذن طلب ہوتے تھے، اجازت لیتے تھے اور میدان میں چلے جاتے تھے، اور آپ وہیں تشریف فرما تھے۔ پیچھے خیمے ہیں، سامنے علم ہے، علم کے نیچے فرس ہے، فرس پہ آقا تشریف فرما ہے، اور ایک علم حضرت عباس کے ہاتھ میں۔ جب روز عاشورہ تمام اصحاب جام شہادت نوش فرما چکے ہیں اور جوانان بنی ہاشم بھی شہید ہو چکے، تو جناب عباس تشریف لائے، سر جھکا کر کہا آقا اجازت ہے کہ میں بھی اب جان نظر کروں؟ امام نے فرمایا بس اس مکالمے میں بھی کتنی المناکی ہے، کیسی دردناک ہے یہ گفتگو۔ فرمایا عباس ابا الفاضل، تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ آقا کے اس جملے نے، یاد رکھیے آقا اپنی منزلت سے کہہ رہے ہیں، عباس اپنی منزلت سے۔ آقا نے کہا تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو۔ سر جھکا کے عباس نے کہا
آقا وہ فوج کہاں رہ گئی جس کی وجہ سے؟ اجازت دیجیے کہ میں اس مکالمے کی تفسیر کروں. یہ تو سامنے کی بات تھی نا کہ صبح سے عصر عاشور تک سب شہید ہو چکے تھے. پھر خود آقا حسین نے کہا کیوں کہ تم میری فوج کے سپہ سالار ہو. اب حضرت عباس کی عظمت اور اس فوج کی عظمت، اس علم کی عظمت سمجھیے گا. روز عاشورہ جو حسین دیکھ رہے تھے وہ عباس نہیں دیکھ رہے تھے. حسین حجت خدا ہیں، حسین امام برحق ہیں، امام وقت ہیں. عباس بہت بلند مگر امام نہیں ہے، عصمت کی اس منزل پہ فائز نہیں ہے جو عصمت کبریٰ کی منزل ہے. حسین دیکھ رہے تھے کہ زمین سے آسمان تک حسین کا لشکر موجود ہے، تمام ملائکہ موجود ہیں نصرت حسینی کے لیے، تمام انبیاء موجود ہیں حسین پر جان نثار کرنے کے لیے، جنوں کی فوجیں جوک در جوک موجود ہیں حسین پر جان نثار کرنے کے لیے، مگر حسین کسی کو اجازت نہیں دے رہے ہیں. حسین ماورائی طاقتوں سے جہاد نہیں کرنا چاہتے، اس لیے حسین نے سر جھکا کے کہا عباس تم تو میری فوج کے علم بردار ہو. عباس کی نگاہ ظاہر پر تھی. عباس نے اپنی سطح سے جواب دیا آقا وہ فوج کہاں ہے؟ اس لیے کہ حبیب شہید ہو چکے، مسلم شہید ہو چکے، بریر شہید ہو چکے، زہیر شہید ہو چکے، حر شہید ہو چکے، حد یہ ہے کہ اکبر شہید ہو چکے، قاسم شہید ہو چکے، اون محمد شہید ہو چکے. آقا نے پھر جب حضرت عباس کی آمادگی دیکھی کہ اب یہ قربان ہوا چاہتے ہیں، کہا اچھا جانا چاہتے ہو، ذرا دیکھیے گا آقا حسین کی حکمت، آقا حسین کی مصلحات. یہ اہتمام شفاعت کے لیے ہے، دنیا کو فتح کرنے کے لیے نہیں. دنیا کو فتح کرنا ہوتا تو عباس کو جنگ کرنے کی اجازت دیتے، دنیا کو فتح کرنے کے لیے نہیں، حق شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے، اختیار شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے. وہ جو منزلت ہے شفاعت کبریٰ کی. کہ عباس جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن سن رہے ہو خیمہ گاہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں. ذرا ممکن ہو تو ان کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرو. عباس خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے، جناب سکینہ سے مشکیزہ لیا، اور جیسے ہی نکلنا چاہا تو پھر تمام بیویوں نے آ کے ایک حلقہ کر لیا. بچے سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں، بیویوں کا تو علم تھا کہ آج جو بھی میدان میں گیا پھر واپس نہیں آیا. اس لیے بیویاں عباس کو رخصت کرنے کے لیے تیار نہ تھیں. بیویوں کو نظر آ رہا تھا اگر عباس رخصت ہو گئے تو پھر یقیناً وہ وقت آ جائے گا کہ ہمارے بازوؤں میں رسن بندھے گی. اس لیے حضرت عباس کا خیمہ گاہ سے رخصت ہونا ایک قیامت خیز منظر تھا، قیامت خیز منظر. بہرحال حضرت عباس رخصت ہوئے، میدان کی طرف تشریف لے گئے. بھرپور جنگ کی، فتح کرنے کے لیے فرات کو قبضے میں لیا، مشکیزے میں پانی بھرا، اور اس کے بعد واپس چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچ جائے، سکینہ تک پہنچ جائے، رقیہ تک پہنچ جائے، اصغر تک پہنچ جائے. حضرت عباس نے بہت کوششیں کی، مگر عزیزان گرامی واقعات آپ کی نگاہوں میں ہیں. یہ تو صرف ماتم کرنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے یاد دہانی مقصود ہوتی ہے. عباس مشکیزہ بڑی حفاظت سے لے کر جا رہے تھے، مگر کسی شقی نے کمی گاہ کا سہارا لے کر آپ کے ایک ہاتھ پہ وار کیا، پھر کسی شقی نے پھر کمی گاہ کا سہارا لے کر آپ کے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا. حضرت عباس نے مشکیزہ دانتوں سے سنبھالا ہے، لیکن جب تیر آ کر مشکیزے پر لگا اس وقت پھر حضرت عباس نے اپنے فرس کا رخ موڑ دیا. وہ گھوڑا جو خیمہ گاہ کی طرف جا رہا تھا اب خیمہ گاہ کی طرف نہیں، اب دوبارہ جنگاہ کی طرف جا رہا ہے، رزمگاہ کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے جب آقا عباس نے آواز دی ہے آقا میرا آخری سلام، اور آقا حسین چلے ہیں تیز رفتار کے ساتھ، تو میرے والد ماجد
علامہ سید صبح حسن رضوی پروردگار جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، وہ شہادت حضرت عباس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی کیفیت سے بیان کرتے تھے، اور اس مقام پر یہ روایت بیان کیا کرتے تھے کہ جب آقا حسین چلے ہیں تو چلتے چلتے آقا حسین کا گھوڑا رکا، آپ نے اس سے خطاب کیا، کہا میرے وفادار راہبار، بس اب یہ آخری وقت ہے، میں تجھ سے اب زیادہ کام نہیں لوں گا، تھوڑی زحمت اور ہے، میرا ساتھ دے دے، تو میرا ساتھ نہ چھوڑ۔ ایک مرتبہ اس راہبار نے گردن اٹھائی، آقا کی طرف دیکھا، آقا نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہے، اس نے آقا کو دیکھ کے زمین کی طرف اشارہ کیا، آقا نے گھوڑے کا اشارہ سمجھا، جب زمین کی طرف دیکھا کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا، بھائی کا کٹا ہوا ہاتھ، آپ بے اختیار گھوڑے سے اترے اور اس کے بعد اس ہاتھ کو اٹھایا، یقیناً آقا نے سینے سے لگایا ہوگا، بوسا دیا ہوگا، آنکھوں سے لگایا ہوگا، وہ ہاتھ لیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا آگے چلا، پھر چلتے چلتے رکا، پھر وہی کیفیت ہوئی کہ اس نے اشارہ کیا، آقا نے اشارہ سمجھا، دیکھا نیچے دوسرا ہاتھ کٹا ہوا، عباس کا دوسرا ہاتھ اٹھایا، پھر عباس کے سرہانے پہنچے اور حضرت عباس کو دیکھا اس کیفیت میں دیکھا کہ آپ زمین پر تکلیف سے ایڑی رگڑ رہے ہیں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، اور جب کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو فرماتے ہیں آنے والے اگر تو چاہتا ہے کہ میرا سر قلم کرے تو ابھی ٹھہر جا، میرے اپنے آقا کو آواز دی ہے، میرے آقا ضرور آئیں گے، میرے آقا ضرور آئیں گے۔ حسین نے یہ جملہ سنا اور تڑپ گئے، عباس میرے بھیا میں آ گیا ہوں۔ فرمایا آقا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، آرزو ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے آخری بار پھر آپ کے روح انور کی زیارت کروں۔ آقا نے وہ تیر آہستہ سے نکالا، احتیاط سے دوسری آنکھ سے لہو صاف کیا، حضرت عباس نے زیارت کی، وصیت کی آقا میرا لاشا آپ خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا۔ آقا حسین سے آقا عباس کیوں وصیت فرما رہے ہیں کہ میرا لاشا خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا؟ اس کی بہت توجیہیں ہو سکتی ہیں، مگر یہ وہ بھائی ہے جو خود کو ہمیشہ غلام کہتا رہا۔ ایک توجیہ تو وہ ہے جو مشہور ہے کہ مجھے سکینہ سے غیرت آتی ہے، سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی کا مگر میں پانی پہنچا نہ سکا، لیکن ایک پہلو اور ہے، عباس نافذ البصیرہ، عباس نافذ البصیرہ، عباس کو معلوم ہے میرے بعد آقا حسین شہید ہوں گے، آقا حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا کا لاشا خیمے سے دور ریگے گھر میں کربلا پر پڑا رہے اور غلام کا لاشا خیمے میں چلا جائے، یہ ہے شان وفا، یہ ہے شان وفا۔ میرے آقا میرا لاشا خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا۔ آقا نے یہ وصیت مان تو لی، بس آپ علم اٹھائیں گے نا، اس علم کی عظمت سمجھیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا دو علم بڑے سجے تھے، ایک عباس کے ہاتھ میں تھا، ایک آقا حسین جہاں تشریف فرما تھے وہاں نصب تھا۔ آقا نے عباس کا لاشا تو وصیتوں کے بعد وہیں چھوڑ دیا، لیکن اب چلے تو وہ علم لے کر جس میں عباس کا لہو ہے، جس کے پھرہرے میں عباس کا لہو ہے، اس میں آقا نے عباس کے کٹے ہوئے شانے رکھے، شانوں کو اس طرح لپیٹا جیسے کوئی جنازہ ہو، اور اب وہ علم لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ بیویاں سمجھی عباس کا لاشا آ رہا ہے، حسین نے علم لے جا کے رکھا اور کہا وہ عباس آ۔ میری بہن
آقا